اگر کتنا ہی بڑا مجمع ہو، اس کے مقابلے کا ایک حوصلہ ان کے اندر پیدا ہوا. ان کی اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا. کیا ہے آگے چلو؟ نہیں، إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. کہا کہ جتنا یہودی لوگ ان کو ڈرا رہے تھے تو ان کے ڈرانے کا اثر مومنین پر یہ ہوا کہ ان کے ایمان میں اور بڑھوتری ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے اور تسلیم کرنے کا حوصلہ اور بلند ہو گیا. چنانچہ وہ لوگ اپنے قافلے کے ساتھ پہنچے مدینہ منورہ اور حملہ کیا. صحابہ کرام کی جماعت مختصر تھی اور ایسے ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ 1 مہینہ جنگ چلتی رہی، لیکن صحابہ کرام نے ہتھیار نہیں ڈالا. آخر کار وہ سارے قبیلے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک ہر گاؤں اور ہر دیہات سے ہر شہر سے جمع ہو کر آئے تھے، وہ سارے کے سارے بھاگ گئے. ورد اللہ کیا ہے آیت بول رہا ہوں، ورد اللہ الذین کفروا، ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا. تو جو غصہ انہوں اپنے اندر لے آئے تھے وہ غصہ اتار نہیں سکے. اگر کامیاب ہوتے تو غصہ ختم ہو جاتا، خوشی کی لہر آ جاتی، لیکن ان کے ساری کوششوں اور جوش خروش کے باوجود، پوری بڑی طاقت کے باوجود وہ مومنین کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے اور اپنی اسی کیفیت میں جس جوش جذبے میں آئے تھے وہ جذبے کے ساتھ واپس ہو گئے. فرد اللہ الذین کفروا بغیظہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لوٹا دیا اسی غصے کے ساتھ. کوئی خیر جو ان کے ذہن میں تھا، کامیابی، خیر کا مطلب کامیابی جو ان کے ذہن میں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں نہیں دیا اور ایمان والے اس طریقے سے کامیاب ہو گئے. جب بندہ میدان جنگ میں ڈٹ جاتا ہے دشمن کے مقابلے میں تو اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فتح عطا فرماتے ہیں. اسی طریقے سے بندہ جب اعمال پر جم جاتا ہے اور اپنے نفس کے نفسانی خواہشات پر ابھارنے کے عمل میں اس کے خلاف ڈٹ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور اللہ کی مدد سے شیطان بھی نفس بھی مغلوب ہو جاتا ہے اور بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہوتی ہے. اسی طریقے سے اور واقعات بھی ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جو ایمان پر ڈٹنے والوں کے ہیں، اگرچہ کہ وہ دنیا میں ڈٹنے کے بعد مر گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو اس ایمان پہ ڈٹنے کا اجر دیا، اس کا صلہ دیا، وہ صلہ دیکھیے آپ. مشاطہ جو فرعون کے گھر میں فرعون کے بیٹیوں وغیرہ کی خدمت پہ کنگھی وغیرہ کرنے پر معمول تھی، وہ ایمان لے آئی. جب پتا چلا کہ وہ ایمان لے آئی ہے تو فرعون کو بتلایا گیا، ان کی بچیوں نے بتلایا کہ یہ مشاطہ جو ہے یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے خدا پر ایمان رکھتی ہے. بہت ڈرایا دھمکایا، جسمانی اذیت دی اور اس مشاطہ کے چھوٹی بچی کو جو ابھی دودھ پیتی تھی اس کے سینے پر چھوڑا، وہ دودھ پینے میں مشغول ہو گئی اور اس کیفیت میں اس چھوٹی بچی کا گلا کاٹ دیا اور کہا کہ اگر تو نہیں پھرتی اپنے دین سے، ایمان سے اگر نہیں پھری تو میں تیرا بھی گلا کاٹ دوں گا. چاروں طرف ہاتھوں میں اور پیروں میں کیلے مار دیے اور اس کو بھی آخرکار ختم کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کی قبر کو
خوشبوؤں سے معطر کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جا رہے تھے، ایک مقام پر پہنچے تو بہت خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی. پوچھا کہ جبرائیل یہ خوشبو کاہے کی ہے؟ کہا کہ ایک شہیدہ مشاطہ نامی فرعون کے گھر میں تھی اور وہ آپ پر ایمان لائی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر. اس کو شہید کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قبر کو معطر کر دیا. جب دنیا میں اس کی قبر سے باہر اتنی خوشبو، تو قبر میں اس کو کتنا سکون آرام ملے گا، اور آخرت میں تو اس کے لیے جنت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، جب اس مشاطہ کو ختم کر کے فرعون گھر آیا تو اب بڑے فخریہ انداز میں اس نے حضرت آسیہ کے سامنے کہا کہ آج ایک بزاد کو نعوذ باللہ میں قتل کر کے آیا ہوں. بولے وہ موسیٰ کے مذہب، موسیٰ پر ایمان لاتی تھی علیہ الصلاۃ والسلام. بہت سمجھایا، نہیں مانی، میں نے اس کو قتل کر دیا. حضرت آسیہ کو بہت برا معلوم ہوا. حضرت آسیہ نے کہا تیرا ناس ہو جائے، کتنا غلط تو نے کام کیا. بس اتنے سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی ہے. ان کے اوپر بھی بڑے مظالم ڈھائے اور ان سے کو محل کے سامنے چاروں طرف دونوں ہاتھوں دونوں پیروں میں کیلے مار کر محل کے سامنے لٹایا اور کہا کہ اب بھی مان لے، دیکھ یہ محل تیرے رہنے کا ہے، اگر تو ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ محل میں رہے گی، نہیں تو پھر تجھے بھی قتل کر دیا جائے گا. نہیں مانی. آخرکار یہاں تک کہ کیا کہ حضرت آسیہ کے جسم کی چمڑی ادڑی اور اس پر مرچی چھڑکا گیا، اور مرچی کی جلن سے ایک تو چمڑی کے نکالنا، جسم کے کاٹنے کی تکلیف، اس کے اوپر مرچی ڈالنے کی تکلیف. اس تکلیف میں حضرت آسیہ نے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے پروردگار، اے میرے رب، جنت میں میرے لیے گھر بنا دے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، فرعون اور اس کے اس عمل سے مجھے نجات دلا دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے قوم ظالمین سے نجات دلا دے. اس طرح پھر حضرت آسیہ کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو اجر دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے موقع پر قریب تشریف فرما تھے. جب یہ اندازہ ہو گیا کہ بالکل آخری لمحات ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ تم جنت میں پہلے جا رہی ہو، وہاں جب جاؤ گی تو میری وہاں دونوں بیویوں کو سلام کہنا. حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں تو آپ کی پہلی بیوی ہوں، کیا میرے سے پہلے بھی کوئی بیویاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مظالم فرعون کے ایمان کی وجہ سے آسیہ نے برداشت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں میری بیوی بنایا ہے. اور فرمایا کہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام، جو ذلت اور رسوائی ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد کے بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوا، کہا کہ تمہارے بھائی کوئی برے آدمی نہیں، تمہارے ماں باپ کوئی برے آدمی نہیں، اور تم نے یہ غلطی کیسے کی کہ تم کو شادی نہیں ہوئی، کسی مرد نے تم کو چھوا بھی نہیں، اور تم کو اولاد کیسے ہو رہی ہے؟ یہ تم نے بدکاری کیسے کی؟ اپنے خاندان کا نام برباد کر دیا، خاندان کو بدنام کر دیا. اس طرح کے بہت تانے تشنے دے کر رسوا کیا گیا. لیکن فیصلہ اللہ کا تھا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا ایک کرشمہ یہ بھی دکھائے کہ بغیر باپ کے اولاد پیدا ہو. پہلے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا مٹی سے، اور یہاں یہ بھی کر کے بتا دیا کہ بغیر باپ کے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا تھا کہ وہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اپنی قدرت کا کرشمہ یہ دکھائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے دکھایا. حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کیا. وہ سارے لوگوں کے تانے تشنے برداشت کیے، ذلت برداشت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی شکایت نہیں کی کہ اللہ میرے کو کہیں کو تم کہا تمہارے کو دوسرے اور کا نہیں ملے کیا، میرے کو خامخواہ کہیں کو بدنام کرے. نہیں، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بنایا. یہ اجر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. عزیز دوستو، اپنے بزرگوں کی، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، جتنا صحبت پختگی کے ساتھ اختیار کریں گے اتنا ہی اعمال پر استقامت آئے گی. اور آگے نوعیت یہ ہوتی ہے کہ شریعت ہماری طبیعت بن جاتی ہے. شریعت ہماری طبیعت بن جاتی ہے. جب تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہ کریں، اللہ کے احکامات پر نہ چلیں، اور جب تک کہ ذکر نہ کریں، ہماری طبیعت بے چین رہتی ہے. کوئی عمل چھوٹتا نہیں، اور اگر چھوٹ جائے تو طبیعت بے چین رہتی ہے جب تک کہ اس کو ادا نہ کرے. ادا نہیں ہو، بے چینی ختم نہیں ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کی تہجد ناغہ ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر روتے رہے. تہجد کے قضا ہونے پر دن بھر روتے رہے، اور 2 رکعت کر کے نوافل دن بھر پڑھتے رہے، روتے رہے، پڑھتے رہے. دوستو، ہماری اپنی کیفیت کو ہم دیکھیں. ہماری زندگی کے نمازیں کتنی چھوٹتی ہے. بس ایک جمعہ ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بہت پکا مسلمان سمجھتے ہیں. یہ جیسے کہا عام طور پہ بعض کہنے والے سنا یہ بھی کہتے ہیں مسلمان وہ انچ جو نماز پڑھے 2 انچ. سلیمان خطیب نے اسی قسم کی ذہنیت کے ایک شخص کا نقشہ کھینچا ہے. کہتے ہیں کہ عید کا دن تھا، ایک قابلی پٹھان تھے، انہوں نے قابلی انداز کا جوڑا امامہ وہ پہنا اور عیدگاہ میں آئے اور بیٹھے ہوئے. فٹ پائٹ کا دور تھا.